السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے نورانی قاعدے کا دوسرا سبق حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ کل کا سبق یاد کر چکے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کون سا حروف کس طریقے سے کہاں سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلا سبق نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیا جا رہا ہے، آپ اس پر جا کر کے وہ سبق سن سکتے ہیں۔ آج کا سبق یہ جیم سے ہے، یہ جیم کہلاتا ہے، جیم جیم جیم۔ آپ آواز پر توجہ دیجئے۔ جیم کے نکالنے کا اور اس کے آواز کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو زبان کا بیچ کا حصہ ہے اور اوپر کا تالو ہے، جب زبان کے بیچ کے حصے کو اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو جیم ادا ہوگا، اسی سے شین ادا ہوگا۔ تو جیم اور شین یہ ان کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی دونوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے۔ آپ اسکرین پر دیکھیے نقشہ کس طریقے سے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو حرف ہے وہ ح ہے، یہ اس کو ح بولتے ہیں، یہ ح ہے، ح ح ح یہ حلق سے نکلے گا، آواز پر غور کیجیے۔ ح ح یہ ح اور عین یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے۔ بعض حضرات یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دانتوں کے نام نہیں بتائے، بس ایسے ہی بتا دیا کہ تا یہاں سے نکلے گا، زبان کی نوک سے اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے نکلے گا، اوپر کے دانتوں کی جڑ سے نکلے گا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان دانتوں کا نام کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حلق کے نام کے حصوں کے نام نہیں بتائے، منہ کے حصوں کے نام نہیں بتائے۔ اگر بتلا دیتے تو آسانی ہوتی۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ جو سبق اپلوڈ کیا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ابھی شروع کر رہے ہیں پڑھنا۔ اگر ہم ان کو دانتوں کے ناموں میں اور حلق کے حصوں کے ناموں میں، منہ کے حصوں کے ناموں میں اٹکا دیں گے، وہ رٹوانے میں لگ جائیں گے، تو پھر جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا اور بچہ اس کو مشکل سمجھنے لگے گا قاعدہ پڑھنے کو۔ ہمارا مقصد ابھی صرف حروف کی ادائیگی کرانا ہے کہ بچہ کسی طریقے سے، اور جو چاہے بچہ ہو بڑا ہو جو بھی ہو، مطلب جو ابھی شروع کر رہا ہے پڑھنا، وہ حروف کی ادائیگی کرنے والا بن جائے، صحیح طریقے سے تمام حروف ادا کر سکے۔ دیکھیے الف سے لے کر کے یا تک جو حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو سب سے مین مقصد جو ہے وہ یہی ہے اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ تمام حروف آدمی ایک مرتبہ صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بن جائے تو پھر ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، قرآن کریم اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی ہمارا مقصد صرف حروف کی ادائیگی کرانا ہے، مخارج رٹوانا، دانتوں وغیرہ کے نام یاد کروانا نہیں ہے، اس لیے کہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم صرف ادائیگی کرا رہے ہیں۔ تو یہ جو ح ہے، ح اور عین یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے۔ آپ اسکرین پر نقشہ دیکھیے، ایک ہی جگہ حلق سے نکلیں گے۔ اگلا جو حرف ہے وہ ہے یہ خا، یہ خا ہے، اس کو خا بولتے ہیں۔ خا، آواز پر توجہ دیں، خا یہ بھی حلق سے نکلے گا، جیسے آدمی کھنکارتا ہے نا، کھنکا کر کے تھونکتا ہے، اس طریقے سے آواز نکلے گی۔ خا اور غین یہ ایک ہی جگہ سے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو حرف ہے وہ دال ہے، اس کو دال بولتے ہیں۔ ہاں ایک بات بتانی میں بھول گیا، وہ یہ کہ یہ جو تین جو حروف اوپر آئے، یعنی یہ تینوں کے تینوں، ان تینوں کی شکل اور صورت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ یہ جو خا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ڈوٹ ہوتا ہے اور ہا کے اوپر کوئی ڈوٹ نہیں ہوتا، اور جیم کے پیٹ میں ڈوٹ یعنی نقطہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان تینوں کے درمیان میں فرق ہے۔ ان کی شکلوں کو، اور جتنے بھی حروف ہیں سب کی شکلوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آگے پڑھنے میں آسانی ہو، بار بار پیچھے دیکھنے کی نوبت نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا جو حرف ہے وہ ہے دال، اس کو بولتے ہیں دال۔ دال کو ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو تا کو ادا کرنے کا تھا، یعنی زبان کی نوک کو سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں ان کی جڑوں میں لگا دیں تو دال نکل جائے گا، اسی سے تا نکلے گا۔ اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ اور اگلا جو حرف ہے وہ ہے ذال، اس کو بولتے ہیں ذال۔
ذال، اس میں سختی کے ساتھ نہیں، اس کو نہیں نکالنا، زا نہیں کہنا، اس کو زا نہیں کہنا، یہ ذال ہے، ذال زبان کی نوک اور جو سامنے والے اوپر کے دانت ہیں ان کے کنارے سے نکلے گا، اسکرین پر دیکھیے آپ، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے یہ ذال نکلے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دال اور ذال، یہ جو دال اور ذال ہیں ان دونوں کی شکل ایک جیسی دکھائی دے رہی ہے، لیکن فرق آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہوگا کہ دال جو ہے وہ بالکل خالی ہے، اس پر کوئی ڈوٹ نہیں ہے، اور جو ذال ہے اس کے اوپر ایک ڈوٹ دکھائی دے رہا ہے، تو یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، یہ شکلیں آپ کو ذہن کے اندر رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا سبق ہی، اور اس کو جو ہے کل تک آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ، آپ سے امید ہے۔